السلام علیکم۔ آج ایک اہم بات جو علماء کی قدر نہیں کرتے، اماموں کو حقیر جانتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لو چور سمجھتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا لازمی اور ضروری ہے۔ سنیں امام کیا ہوتا ہے۔ ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام مقرر کیے گئے۔ بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بڑی شاندار کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی شعر بھی تھے، لہذا لوگوں کو بہت پسند آئے۔ گاؤں کے لوگ بڑی عزت کرنے لگے۔ اس گاؤں کا ہر فرد نئے امام کی دعوت کرتا، ہر کوئی اپنے لیے باعث عزت سمجھتا اور بڑھ چڑھ کر عزت افزائی کی کوشش کرتا۔ اس لیے امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ عادت کے مطابق گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کو دعوت دی۔ اس نے امام صاحب کی بڑی تعظیم و تکریم کیا۔ دسترخوان گوناگون اور انواع قسم کے نعمتوں سے سجایا گیا، طرح طرح کے کھانے سے۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہوئے اور خوشدلی سے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ادھر جب اس شخص کی بیوی دسترخوان سمیٹنے آئی تو اسے یاد آیا کہ دسترخوان کے قریب اس نے ایک موٹی رقم رکھ کر بھول گئی، مگر اب اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پورا کمرہ اور گھر چھان مارا مگر وہ رقم نہ مل سکی۔ جب اس کا شوہر تراویح کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو بیوی نے سارا ماجرا کر سنا۔ شوہر نے بھی رقم کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں معلوم تم نے کہاں پیسہ رکھا تھا، کیا پتا میں نے نہیں چھوا۔ شوہر نے اس بات کو کہا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے سوا ہمارے گھر اور کوئی نہیں آیا تھا، اور اس گھر میں ہمارے سوا ہماری بس ایک شیرخوار بچی ہے، لہذا ہو نہ ہو وہ پیسے امام صاحب نے ہی اٹھائے ہیں۔ اس آدمی کو بڑا غصہ ہے کہ ہم نے ہی امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں دعوت دی اور امام صاحب نے اس کا یہ صلہ دیا، مگر اس نے حیا کے مارے، شرم کے مارے امام صاحب سے کچھ پوچھا نہیں۔ البتہ اس روز کے بعد سے وہ امام صاحب سے کترانے لگے۔ اس واقعے کو پورا ایک سال ہو گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی اچھی تھی، شوہر سے بولی ہو سکتا ہے امام صاحب کی کوئی پریشانی یا کوئی مجبوری رہی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہو، ہم انہیں معاف کر دیں تاکہ اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ چنانچہ امام صاحب کو پھر دعوت دے دی گئی۔ شام کو جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے محسوس کیا گزشتہ رمضان سے میں آپ سے کترانے لگا تھا؟ امام صاحب بولے، جی ہاں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے دور دور رہتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ اس نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا صحیح جواب دیجیے۔ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ روپے بھول گئی تھی جو آپ کے جانے کے بعد غائب ہو گئے تھے، کہیں وہ روپے آپ نے تو نہیں اٹھا لیا تھا؟ اللہ۔ امام صاحب فوراً بولے، جی میں نے ہی اٹھایا تھا۔ یہ سن کر اس آدمی کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے کہا، میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹ دیکھا جو ہوا کی وجہ سے بکھر گئے تھے، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پنکھا چل رہا تھا، مجھے خدشہ ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں نوٹ اڑ نہ جائیں، پھر میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر سر جھکا کر رونے لگے۔ گھر والے حیرت سے امام صاحب کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں رو پڑا؟ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا اور بہتان تراشی کیا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج پچھلے ایک سال سے تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن مجید چھوا تک نہیں۔ اگر ایک بار بھی قرآن مجید صرف کھول ہی لیتے تو اپنے روپے پا لیتے۔ اتنا سنتے ہی وہ آدمی دوڑا قرآن مجید کے پاس گیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے روپے موجود تھے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اسے ایک درس ہے کہ لوگ گھر میں قرآن تو رکھتے ہیں مگر سال بھر چھونے کی انہیں نوبت نہیں آتی۔
آج ہم بچیوں کو شادی میں دہیج میں قرآن تو دے دیتے ہیں، مگر بچیاں جاتی ہیں گھر پر قرآن رکھ دیتی ہیں مگر اسے چھوتی نہیں ہیں۔ یہ درس ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں قرآن ہوتی تو ہے مگر اسے پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت کرنے کی توفیق بخشے اور علماء پر، اماموں پر بے جا الزام تراشی سے محفوظ رکھے، اور قرآن پاک کی تلاوت صرف قسم کھانے کے لیے قرآن پاک نہ رکھا جائے بلکہ اسے وقتاً فوقتاً اسے پڑھا بھی جائے، ہو سکے تو روزانہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کی تلاوت سے گھروں سے بلائیں مصیبتیں بھاگ جایا کرتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، ایک شیطان نہیں بلکہ شیاطین، کئی شیطان۔ آپ بتائیں اگر ایک شیطان کسی کو پکڑ لے تو گھر بھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے جس گھر میں شیاطین آ جائیں یعنی کئی شیطان، تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا، بے برکتی اس گھر کی کیا ہوگی، پریشانیوں کا اس گھر کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آقا نے فرمایا جس گھر میں قرآن تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ گھر گھر نہیں بلکہ ویران ہوتا ہے، وہ کھنڈر ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔